السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عبدالرحمان عارف. عبدالرحمان، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے ایم فل کیا ہوا ہے. پاکستان عوامی تحریک میں آپ کا کیا ڈیزگنیشن ہے؟ میں ڈسٹرکٹ ملتان کا یوتھ لیگ کا پریزیڈنٹ ہوں. جی بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو ایک انقلاب کے لیے اور ایک پرامن جمہوری انقلاب کی جو وہ بات کرتے ہیں اس کی کال دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناؤ اور نیور. اس کے بعد آپ کی اس کے لیے تیاریاں کیسی ہیں اف یو آر ورکنگ ان دا فیلڈ؟ جی آف کورس ہم لوگ بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے جیسے اپنا ان کا جو حوصلہ بلند ہے اسی طریقے سے ان کے ورکرز کا حوصلہ بھی بلند ہے. اور اسی طریقے سے جو انہوں نے ہم لوگوں کو ٹریننگ دی ہے کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے اور کیا جو ہے نا ان کو اپنے حقوق کے بارے میں بتانا ہے کہ اٹھیں اور اپنے حقوق چھین لیں ان لوگوں سے جو اتنے عرصے سے آپ لوگوں سے ایک مطلب بے ایمانی سے کام لے رہے ہیں اور آپ ایک جاگیردارانہ نظام آپ پہ نافذ کر چکے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اس حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ thousands of youth is with me and they are coming. اور انٹرسٹنگلی ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسپیسیفکلی یہ جو اچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں ہمارے ساتھ 17 جون کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے اگلے دن جب میں اکیڈمک بلاک میں گیا تو بہت سارے نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیو بین گیدرڈ اراؤنڈ می اور وہ مجھے کہتے ایون ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے تھے اور وہ کہتے they were abusing badly to these نون لیگینس اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سر ہمیں بتائیں ہم نے کب نکلنا ہے, آپ ہمیں صرف یہ بتائیں. ایسے ظالم لوگوں کو ہم لوگ ان کے منہ پہ چماٹ مارے گے اور انشاءاللہ ان کا گریبان پکڑ لیں گے. آپ ہمیں بتائیے ہم نے کب نکلنا ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ اتنی انکریجنگ پوزیشن ہے. تو یہ جس طرح کے بھی اپنے طریقہ کار اپنا لیں اور جو بھی اپنے جو بھی ان میں گند ہے اس کو نکالتے رہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لرنڈ لوگ ہیں جن کے پاس اویئرنیس کا جو ٹول ہے وہ اویئر ہیں, لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو ڈاکٹر طاہر القادری کا 10 پوائنٹس ایجنڈا سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی ضرورت ہے یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی ضرورت ہے. نہ صرف ان کی ضرورت ہے بلکہ یہ جاگیردارانہ لوگ جو ہیں یہ ان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ دس از دا اونلی چانس فار دیم ٹو کم آؤٹ آف دا بیڈ ایولس کہ وہ برائیوں سے اور غلط کاموں سے باہر نکل آئیں. میرا خیال ان کے لیے بھی یہ ایک کام ہے اور یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک ایجنڈا. آف کورس ان لوگوں نے بھی اللہ پاک کو جان دینی ہے اور ان لوگوں نے بھی اس چیز کو میرے خیال میں وہ چانس ہے ان کے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھ کے دعا تو کرتے ہیں لیکن دوا کوئی نہیں کرتے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا خیال ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جیسے قرآن پاک ہے اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت ہے, وہ میں یہ 2 چیزیں آپ لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ کیوں نہیں اہل بیت کی سنت کو دیکھتے اور گھر پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں؟ ہمیں تو ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر ہومس. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ باہر ہیں. دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. دعاؤں کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ بہت لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. 1-1.5 منٹ صرف اس کے لیے